حاضرین مسجد، جملہ سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پوری دنیا اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت، مرکز محبت، مرکز الفت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ فقہ میں تشریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی، شعر سمجھے آپ، قرن کی جمع ہے قرن اردو میں، قرن مانے زمانہ، قرن کا معنی زمانہ۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، وہ پیغمبر دنیا سے گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بعد فوراً دوسرا پیغمبر بھیج دیا، تیسرا پیغمبر بھیج دیا۔ امتیں پیغمبروں سے خالی نہیں رہی، کوئی نہ کوئی پیغمبر امت میں موجود رہا، مگر میرے آقا آمنہ کے لال شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی تشریف آوری کے درمیان جو خلا ہے، جو اسپیس ہے، جو زمانہ ہے، وہ کتنا بڑا ہے، 650 سال یا 700 سال۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، اپنی
نبوت و رسالت کے پیغام پہنچائے، لوگوں کے درمیان، مگر 650 سال یا 700 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان پیغامات پر امت عمل کرتی رہی یا نہیں، یا سب بھول بھال گئے 650 سال میں؟ 650 سال یا 700 سال میں لوگ بھول بھی گئے، کچھ نہ یاد رہا۔ اور پھر دور جاہلیت کو آپ یاد کر لیجئے، اگر بھولے نہ ہوتے تو یہ دور جاہلیت نہ ہوتا۔ بھول گئے، سب ختم کر دیا، اپنا اپنا مذہب بنا لیا، اپنے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا بنا لیا، سب بھول گئے کہ کوئی نبی آیا، نبی نے اللہ کا پیغام دیا، کوئی رسول آیا، اللہ کا پیغام دیا، اللہ کو اللہ کی توحید کا پیغام دیا۔ تو جو قوم، جو امت 650 سال تک، 700 سال تک پیغمبر سے خالی رہی ہو، نبی اور رسول سے خالی رہی ہو، اس کی گمراہی اور ضلالت اور بد مذہبی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ وہ کتنا بد مذہب ہو چکے ہوں گے، کتنا گمراہ ہو چکے ہوں گے، کتنا وہ راستے سے ہٹ چکے ہوں گے، کتنا انسانیت سے وہ گر گئے ہوں گے۔ یہ دور جاہلیت کی تاریخ پڑھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایک نبی آیا اللہ عز و جل نے، دوسرا نبی، اس کے بعد تیسرا نبی، آتے رہے، مگر میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 650 یا 700 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد تشریف لائے۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ بدلی مطلب ٹرانسفر، ایک نبی آئے، وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیج دیا، بدلی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ان کی تعظیم و توقیر کرو اور اللہ کی تسبیح پڑھو صبح و شام۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بہت بار آپ سن چکے ہیں، اور حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری احادیث کریمہ آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان سے الفت، ان سے عقیدت، ان سے تعلق جتنا زیادہ ہمارا مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان بھی اتنا کامل اور مکمل ہوگا۔ وہ ہمارے نبی اور رسول بھی ہیں، آمنہ کے لال ہمارے لیے نبی اور رسول بھی ہیں، نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے محبوب بھی ہیں۔ ایک حدیث پاک سماعت کریں، بخاری شریف کی حدیث پاک، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تعلق سے، کہ ان سے محبت کرنا، ان کی باتیں کرنا، انہیں یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا،
میں نے آپ سے کئی بار کہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اللہ عز و جل ہی کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی بتایا کہ بیعت رضوہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی تھی، اس بیعت کے تعلق سے بھی قرآن پاک نے واضح طور پر یہ بتایا کہ اے محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، جن صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن صحابہ کرام نے اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کو یہ انعام عطا فرمایا، اور قرآن پاک میں اعلان بھی فرما دیا۔ اسی آیت میں آگے آپ پڑھیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، اے محبوب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ بیچ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر اپنی جان کا سودا کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر اپنی مال کا سودا کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل، اپنی اولاد سب کا سودا کر رہے ہیں، اے محبوب وہ مجھ سے ہی سودا کر رہے ہیں، وہ مجھ سے ہی بیعت کر رہے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی غنی ذو النورین بن گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا، کوئی صہیب رومی بن گیا، کوئی بلال حبشی بن کر آسمان میں چمک گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ دے کے یہ قسم کھائی تھی، اے اللہ کے رسول ہم اپنی جان اور اپنے مال کی بازی لگا دیں گے، مگر یا رسول اللہ آپ کے حکم سے ذرہ برابر بھی ہم اپنے پیروں کو پیچھے ہٹنے نہیں دیں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کی تاریخ پڑھیں آپ، دنگ رہ جائیں گے۔ دنیا کا مورخ دنگ رہ گیا، دنیا کے شہنشاہ، دنیا کے بادشاہ دنگ رہ گئے کہ کیسے کیسے اس زمین پر آمنہ کے لال سے محبت کرنے والے ہیرے اور جواہرات پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت لی صحابہ کرام نے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا دست قدرت ان کے اوپر ہے۔ یعنی جن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، بیعت کی، ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صحابہ وہ ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا دست قدرت ان تمام صحابہ کرام کے اوپر۔ آپ سوچیں جن صحابہ کرام کے اوپر اللہ کا دست قدرت ہو، اور وہ صحابہ کرام ایران فتح کرنے کے لیے جائیں تو ایران فتح نہ ہو۔ جن صحابہ پر اللہ کا دست قدرت ہو، وہ صحابہ اس زمانے میں سپر پاور ایران تھا، اس زمانے میں روم اور فارس سپر پاور تھے، جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، آج برطانیہ سپر پاور ہے، ایسے ہی اس زمانے میں روم اور فارس سپر پاور تھے۔ مگر ان سپر پاور طاقتوں
کو چکنا چور اللہ عز وجل کی، اللہ عز وجل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت حاصل کرنے والے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے اپنی جان اور مال کا سودا کرنے والے جب ایران کو فتح کرنے کے لیے نکلے، روم کو فتح کرنے کے لیے نکلے، تو چونکہ ان پر تو اللہ کا دست قدرت تھا، اور جن پہ اللہ کا دست قدرت ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایران کو فتح کرنے کے لیے جائیں اور ایران فتح نہ ہو، وہ روم کو فتح کرنے کے لیے جائیں، روم فتح نہ ہو، وہ فارس فتح کرنے کے لیے جائیں، فارس فتح نہ ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جائیں اور یہ بیت المقدس اور فلسطین فتح نہ ہو؟ یقیناً جن صحابہ کرام پر اللہ کا دست قدرت تھا انہوں نے فلسطین کو بھی فتح کیا، بیت المقدس کو بھی عیسائیوں سے حاصل کیا، ایران اور روم اور فارس کو بھی فتح کیا، کیونکہ ان پر اللہ کا دست قدرت۔ اور اللہ کا دست قدرت ان پہ اس لیے کہ انہوں نے محبوب کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے جان مال سے سودا کر لیا تھا، اس لیے فلسطین بھی فتح ہو گیا ان کے جانے سے، بیت المقدس بھی حاصل کر لیا۔ اب کیوں نہیں بیت المقدس فتح ہو پا رہا؟ غور کریں آپ، اب کیوں نہیں بیت المقدس فتح ہو پا رہا؟ اس پہ آپ غور کریں، اس پہ آپ سوچیں، اب فلسطین کیوں نہیں فتح ہو پا رہا؟ اس پہ غور کریں آپ، ہم آپ ایک دوسرے کے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، سوچیں کہ اب بیت المقدس کیوں نہیں فتح ہو پا رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ جب چاہتے ہیں جمعہ ہونے دیتے ہیں بیت المقدس میں۔ پچھلا جو جمعہ گیا ہے میں نے پڑھا کہ اس جمعے میں 75 سال کے اوپر جن کی عمریں تھیں ان میں بھی گنے چنے لوگوں کو بیت المقدس میں جمعے کے دن نماز کے لیے یہودیوں نے، فوجیوں نے، پولیس نے جانے دیا، باقی کسی کو جانے نہیں دیا بیت المقدس کے اندر جمعے کی نماز کے لیے، کسی کو جانے نہیں دیا، انہوں پورا قبضہ ہے ان کا۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے۔ غور کا مقام ہے، میں آپ کو ذہن دے رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بڑی مضبوطی کے ساتھ، ان سے الفت، ان سے محبت، ان سے تعلق بڑی مضبوطی کے ساتھ ہمیں آپ کو رکھنا ہو اگر کچھ دنیا میں کر گزرنا ہے۔ حدیث پاک حضرت انس بن مالک، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی؟ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیاری کوئی نہیں کر رکھی، میرے پاس کوئی اعمال، کوئی عمل نہیں ہے ما سوا اس کے کہ میں اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ ہے کہ میں اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے خوش ہو کے فرمایا،
تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے۔ انت مع من احببتا، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اس کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ یہ تو سائل کو، سوال کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا۔ اب یہ جو جواب عطا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جواب کو سن کر حضرت انس بن مالک کا تاثر دیکھے آپ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سوال کرنے والے کو، حضرت انس بن مالک کا تاثر دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، یہ جواب سن کر کہتے ہیں کہ آج تک کبھی بھی، حضرت انس بن مالک کی محبت دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، یہاں سے اندازہ لگائیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آج تک کبھی بھی کسی چیز سے میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا، یہ قول سن کر جتنا میں خوش ہوا، کبھی بھی میری زندگی میں کسی چیز سے کبھی کوئی خوشی نہیں آئی جتنی خوشی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر ہوئی کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے خوشی اپنے آقا کی اس بات پر ہوئی، کبھی کسی بات پر کبھی اتنا میں خوش نہیں ہوں۔ سوچیں انسان کی زندگی میں خوشی اور غم کے کتنے موقع آتے ہیں، بڑی بڑی خوشیوں کے بھی موقع آتے ہیں۔ کسی آدمی سے آپ اگر پوچھیں کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا لمحہ بتاؤ تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی لمحہ خوشی کا بتا دے گا جو اس کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، جو دنیا سے جڑا ہوا۔ مگر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں زندگی میں کبھی اتنی خوشی مجھے میسر ہی نہ ہوئی کسی چیز سے جتنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے مجھے خوشی ملی کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ تاثر دیا حضرت انس بن مالک نے۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، لہذا میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا، لہذا میں بھی اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، مگر چونکہ میں پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، میں اس محبت کی وجہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا، اور یہ لوگ تو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں رہیں گے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی انہی کے ساتھ جنت میں رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، میرا کوئی عمل ابو بکر جیسا عمل نہیں، میرا کوئی عمل عمر فاروق اعظم جیسا عمل نہیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں عقیدت و محبت کا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے عمل، ایک صحابی دوسرے صحابی کے عمل کا موازنہ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے عمل ان کے عمل جیسے نہیں ہیں، ان کے عمل بہت بڑے ہیں، ان کے اعمال بہت بڑے ہیں ہمارے اعمال سے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، معاذ اللہ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ہماری طرح ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے عمل ابو بکر جیسے عمل نہیں ہے،
عمر فاروق اعظم جیسے اعمال نہیں ہیں. بتائیے یہ محبت، یہ عقیدت. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، الفت، عقیدت میں موت اور زندگی عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام پڑھ لیجئے.